ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے دردناک عذاب کیوں آیا اور اس کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا؟ آخر اس معمولی سی بات پر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر دوستو، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ اکثر بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ اس کی ایک دیندار بیٹی تھی جس کا نام تمنا تھا۔ تمنا ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ پہلے حالات ٹھیک تھے، پھر والد کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد تمنا کی ماں بہت پریشان ہو گئی کہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ اس صورتحال میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ تمنا کی ماں کبھی بھی تمنا کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی، بلکہ اسے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ حافظ قرآن بن سکے، اور تمنا بھی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسے میں جایا کرتی تھی۔ جب تمنا نے حفظ کیا تو وہ گھر پر ہی رہتی تھی، کیونکہ تمنا کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تمنا کی ماں اس کو دوبارہ اور تعلیم دلوا سکے۔ تمنا کی ماں صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جبکہ تمنا کو یہی کہتی تھی کہ بس تم گھر میں ہی رہو اور مدرسے کی تعلیم پر دھیان دو۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک تمنا کی ماں لوگوں کے گھروں سے کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر بہت بری طرح سے پھسل کر گری، جس کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اب تو تمنا کی ماں سے چلنا تو دور کی بات تھی، اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے تمنا کی ماں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ وقت تھا جب وہ اور اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، اب کیا کیا جائے۔ آخر تمنا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو گھر کا گزارا ہوتا رہتا، لیکن اب اس کی ماں بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی مشکل ہو رہی تھی۔ تبھی ایک دن تمنا نے اپنی ماں سے بات کی کہ امی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر لیتی ہوں۔ تمنا کی ماں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کیسے دے سکتی ہوں؟ آج کل بھلائی کا زمانہ کہاں رہا ہے۔ لیکن کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا، آخر کار اس کی ماں نے اجازت دے دی۔ اب تمنا برقع پہن کر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی تھی۔ پہلے وہ ایک بنگلے میں جاتی تھی جہاں وہ جا کر کام تمام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک اور کام مل گیا، اس طرح اس نے 3-4 گھروں کا کام بھی اٹھا لیا۔ جب تمنا کی ماں نے دیکھا کہ اس نے اتنا کام شروع کر دیے ہیں، تمنا کی ماں نے کہا کہ آپ جان پر اتنا بوجھ بنا رہی ہو۔ لیکن تمنا نے اپنی ماں کو سمجھایا، امی، میں ہر گھر میں 2-2 گھنٹے کام کر لیتی ہوں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا میرے پیسے بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ تمنا نے اپنی ماں کو 1 مہینے میں کمائے ہوئے پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ تمنا اپنی ماں کی جگہ سے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ وہ کچن کے کاموں سے لے کر کپڑے دھونے تک سب کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے تمنا نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اب قسمت نے اسے اس دور میں لا کر کھڑا کر دیا کہ بغیر کسی شکوے کے وہ تمام کام خوشی خوشی کرتی تھی، خاص طور پر کپڑے دھونے کا کام۔ بنگلے کی مالکن کو تمنا یہی کہتی تھی کہ بی بی جی، پہلے تو میں کپڑے دھوؤں گی۔ مالکن بھی آرام سے اسے اجازت دے دیتی، اور یوں تمنا 2 گھنٹے میں خوشی خوشی کپڑے دھوتی۔ وہ کپڑوں کو اچھی طرح سے مل مل کر دھونے لگی تھی، اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے بہت اجلے اور صاف ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن بہت تعریفیں کرتی تھی اور کہتی تھی، تم اپنی امی سے بھی اچھے کپڑے دھوتی ہو۔ بے شک تمہاری امی ٹھیک ہو جائے اور دوسروں کے گھروں کا کام بھی لے لے، لیکن میرے گھر کے کپڑے تو تم ہی دھویا کرو گی۔ تمنا اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ تمنا کی امی نے یوں محسوس کیا تھا کہ تمنا خوشی خوشی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مالکن بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی بھی تمنا کی ماں اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا سکے، لیکن تمنا ہر مہینے کی آخری تاریخ میں ساری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی
تمنا کی ماں نے جو اتنے زیادہ پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی اور تمنا سے کہنے لگی، ارے تمنا، تم نے تو 5 لوگوں کے گھروں کا کام جا کر کیا ہے، لیکن یہ تنخواہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تمنا نے اپنی امی کی بات سنی تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی دراصل بات یہ ہے، میں گھر کی صفائی کے ساتھ اور کام بھی کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مالکن بھی خوش ہو جاتی ہے اور مجھے 3000 اضافے دے دیتی ہے، اس لیے میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ تمنا کی ماں یہ سن کر دکھی ہوئی کہ میری بیٹی جو کہ ابھی 19 سال کی ہے اور کبھی اس نے گھر کا کام بھی نہیں کیا، روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن تمنا کا چہرہ تو بالکل خوش نما نظر آتا تھا کیونکہ اسے اس کام سے محبت ہو گئی تھی۔ یوں ہی تمنا کی امی نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ تمنا کی منگنی کر دی۔ اب تمنا اپنے ان پیسوں سے اپنا جہیز بنانے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں اس کی تمام ضروری چیزیں خرید کر اس نے اپنا دہیج بنا لیا۔ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تو تمنا نے اپنے ہونے والے شوہر سے یہ شرط رکھی تھی، میں اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ یہ بات سن کر تمنا کا شوہر بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے خالہ کا یہاں پر آ کر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تمنا کا شوہر اس کا کزن بھی تھا، وہ بھی گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے کوئی اسے اعتراض نہیں ہوا۔ تمنا کی امی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی ایک ایسی باتیں کر رہی ہو، کسی بھی بیٹی کی ماں اس کے ساتھ جا کر سسرال میں نہیں رہتی، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن تمنا نے ضد کر لی تھی کہ میں بھی شادی تب تک نہیں کروں گی جب آپ میرے ساتھ میرے سسرال آئیں گی۔ آخر تمنا کی امی کو اس کی ضد ماننی پڑی اور یوں تمنا کی شادی کے بعد تمنا کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ لیکن تمنا کا شوہر پہلے تو اچھا کماتا تھا، وہ ڈرائیونگ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا شوہر نے سختی سے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں خود کما کر تمہیں کھلاؤں گا، میری کمائی بھی اتنی ہے کہ تم آرام سے 3 وقت کی روٹی بیٹھ کر گھر میں کھا سکتی ہو۔ تمنا بھی ضد کرنے لگی کہ نہیں، مجھے وہاں جا کر کام کرنا ہی ہے، لوگوں کی صفائی کر کے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، لیکن اس کے شوہر نے اسے سختی سے منع کیا۔ اب تمنا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، صفائی اور جھاڑو پونچھے کا کام نہیں کرتی، پر ایک گھر کے کپڑے ضرور دوں گی کیونکہ وہاں کی مالکن کو میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت زیادہ پسند ہے۔ یوں تمنا کے شوہر نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ اب تمنا دوبارہ اسے بنگلے میں جا کر وہاں کے لوگوں کے کپڑے دھونے لگی۔ مالکن کے اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت زیادہ پسند تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تمنا کی پوری زندگی بدل دی، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد تمنا کے شوہر کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مکمل طور پر مجبور ہو گیا، اب وہاں اپنی نوکری پر بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ سے تمنا کے سارے کام واپس لینے پڑے تھے۔ تمنا کی ماں اسے کہا تھا کہ بیٹی اپنے گھر پر ہی رہو اور اپنا گھر سنبھالو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تمہاری جگہ پر صفائی کا کام کر لیتی ہوں، لیکن اس نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا اور کچھ دنوں کے بعد تمنا کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو تمنا کی ماں نے اپنے پہلے تو تمنا کو منع کیا کہ تم گھر پر آرام کرو۔ یوں تمنا کی ماں دوبارہ سے کام کرنے لگی تھی، پر جیسے ہی مہینے کے آخر میں تمنا کی ماں کو تنخواہ ملی تو اس کی ماں کی تنخواہ تمنا کی تنخواہ کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کام کرنے کے لیے جایا کرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تمنا ایسی حالت میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ چند دنوں کے بعد اس نے ایک پیاری بچی کو جنم دیا تھا، اور جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کے آنے کے بعد تمنا کے گھر والوں کو ایک اور آزمائش نے آ گھیرا۔ تمنا اپنے بچے کو چھوڑ کر کام پر چلی جاتی تھی۔ تمنا کی ماں اپنے نواسے کو سنبھالتی تھی، جبکہ اس کی بیٹی تھکی ہاری گھر واپس آتی تھی۔ تمنا کی ماں اپنی بیٹی کی اس محنت پر کافی دکھی ہوتی تھی۔ میری بیٹی کتنی محنت کر رہی ہے، یا اللہ کرے کہ اس کی قسمت کھل جائے اور اسے اتنا ملے کہ اسے یوں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ تمنا کی امی اسے دعائیں دیتی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی قبول تھا، کیونکہ ایک روز اچانک ہی تمنا کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ خبر دی کہ تمنا کی موت اچانک ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تمنا کی ماں بے ہوش ہو گئی، جبکہ تمنا کا شوہر تو صدمے سے دوچار ہو گیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد تمنا کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے بہت زیادہ لوگ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، محلے والے آ چکے تھے۔ تمنا کی ماں نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ میری بیٹی کی میت کہاں ہے، میری بیٹی کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا۔ تمنا کی ماں کی باتیں سن کر ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، ہر کوئی استغفار کہہ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس بیچاری ماں کو کیسے بتائیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
جب اتنی ہی دیر میں اس گھر کی مالکن بھی آ گئی جس کے گھر میں تمنا کام کرتی تھی اور جس کے گھر میں تمنا کی موت اچانک ہوئی تھی، اس نے آ کر فوراً تمنا کی ماں کو بتایا کہ تمنا کو واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، مشین کے ساتھ بالکل چپک گئی ہے اور وہ اس سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ خبر سنی تھی تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک برقعے والی عورت سامنے آئی اور اس نے سب کچھ چلا کر بتایا کہ لگتا ہے وہ لڑکی گناہ گار تھی، تبھی تو اس کی میت ابھی تک واشنگ مشین کے ساتھ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمنا کی امی بھی تڑپ اٹھی کہ نہیں، میری بیٹی بالکل بھی گناہ گار نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے وہ تو حافظ قرآن ہے، بھلا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ تمنا کے شوہر نے بھی اپنی ساس کے ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں، میری بیوی بے شک لوگوں کے گھروں میں کام ضرور کرتی تھی، لیکن وہ بالکل بھی بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی گناہ گار ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس طرح سبھی لوگ اس مالکن پر بھی شک کرنے لگے اور کوئی مالکن کو اس کا الزام لگا رہے تھے کہ لگتا ہے کہ مالک نے ہی تمنا کو مروایا ہے۔ سب کچھ سننا تھا کہ وہ مالکن بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سب کو کہا کہ نہیں، میں نے ظلم نہیں کیا، میں تو اسے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا کام بہت اچھا ہوتا ہے، اگر میں ظلم کرتی تو بھلا اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میرے پاس کام کرنے کیوں آتی؟ اس کا شوہر اسے کام کرنے سے منع کرتا تھا لیکن ہمیشہ میرے پاس آ کر ہی کام کیا کرتی تھی۔ اگر مالکن کی یہ باتیں لوگوں کو سچ لگ رہی تھی، سبھی نے اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا، وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ پر تمنا کی امی ابھی بھی پریشان تھی۔ تمنا کے شوہر کا برا حال تھا، یہاں تک کہ تمنا کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین سے الگ کرنے کی ہر ناکام کوشش کی گئی اور کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر تمنا کی میت کو ایک ریڈیو پر واشنگ مشین کے ساتھ رکھ کر اس کے گھر پر لایا گیا، کیونکہ اس پر بہت بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ جو محلے والوں نے یہ منظر دیکھا تو سب استغفار کرنے لگے۔ تمنا کی ماں سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیا تمنا نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمنا کی حالت ہے؟ تمنا کی ماں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جس میں اس کی بیٹی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو۔ تمنا کی ماں نے نہیں میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسے اتنی بڑی سزا ملی، اب ہر کوئی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ آخر کیا نتیجہ نکالا جائے۔ تمنا کا شوہر بھی اپنی سر گھٹنوں پہ رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ سب لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ مالکن نے اپنے گھر کی لانڈری والی جگہ کی بھی اچھے طریقے سے تفتیش کروا لی تھی، لیکن ایسا کوئی سراغ نہ مل سکا جس سے یہ اب پتہ چل سکے کہ آخر تمنا کی موت کیسے ہوئی۔ 2 ہی دن گزرنے کے بعد اس کے جسم سے بہت ہی گندی قسم کی بدبو آنے لگی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا بہتر یہی ہے کہ اسے واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، میت کو اس سے الگ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ تمنا کی امی اب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر تمنا کی ماں نے ایک آخری فیصلہ لیا اور اپنے داماد کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کسی بزرگ یا عالم دین سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ہم کیا کریں، ہمیں کوئی فیصلہ سنائیں۔ اس کے شوہر نے بھی حامی بری اور پھر وہ ایک جامعہ کے بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے اور اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ مفتی صاحب نے تمنا کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ مفتی صاحب جیسے ہی تمنا کے گھر آئے، تمنا کی امی نے ساری داستان مفتی صاحب کے آگے بیان کی۔ پہلے تو مفتی صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، پھر گہری سوچ میں کھو گئے تھے کیسے تمنا کی موت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمنا کی امی سے پوچھنے لگے آخر تمنا نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو تمنا کی موت کا ایسا سبب بنا ہے۔ تمنا کی امی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا میری بیوی بالکل گناہ گار نہیں تھی، وہ بے گناہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آخر اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے ان دونوں کی بات صبر اور تحمل سے سنی اور کھلے عام طور پر یہ ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس گناہ کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے اگر کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے اور اس کا وجود واشنگ مشین کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو یقیناً اس نے اسی جگہ پر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ یہ بات سننے کے ساتھ ہی تمنا کی امی کے ساتھ تمنا کے شوہر کے بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں مفتی صاحب کو حیرانگی نظر سے دیکھنے لگے۔ مفتی صاحب سے بولے کہ مفتی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری بیوی اتنی نیک ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ مفتی صاحب نے کہا کیا پتہ آپ کچھ بول رہے ہوں یا کبھی آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا ہو کہ معمول سے ہٹ کر اس کا برتاؤ الگ ہو۔
یا پھر کوئی آپ نے اس میں تبدیلی محسوس کی ہو، یا کوئی ایسا دن جب آپ کو لگا ہو کہ تمنا بہت زیادہ خوش ہو۔ اس کی ماں نے کہا، میری بیٹی تو ہر وقت ہی خوش رہتی تھی، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر یہی کہا، نہیں، میں نے اپنی بیٹی میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس کی۔ یہ کہہ کر تمنا کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مفتی صاحب نے تمنا کی ماں، اب مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ تمنا مہینہ کتنا کما لیتی تھی؟ تو تمنا کی ماں نے خوشی خوشی کہہ دیا، میری بیٹی مہینہ بہت زیادہ کما لیتی تھی، کبھی کبھار تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آتے تھے۔ میں بھی تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کیسے آئے؟ تو میں خوشی سے مجھے بتاتی کہ دراصل میں بہت زیادہ کام اٹھاتی رہتی ہوں اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی ہوں، تبھی تو مالکن مجھے اضافے پیسے دے دیتی ہے۔ انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، تبھی وہ کہنے لگے، اب مجھے تمنا کی اس مالکن کے گھر میں لے جا سکتے ہیں جہاں پر تمنا کی موت واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہاں وہیں پر جا کر یہ سب راز کھل سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمنا کی ماں مولوی صاحب کو لے کر اسی مالکن کے بنگلے میں چلی گئی۔ پہلے تو وہاں عورت مفتی صاحب اور تمنا کی ماں کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی، لیکن پھر مفتی صاحب نے اسے یقین دلوایا کہ یہ دیکھو بی بی، یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور یہ سب کچھ آپ کے گھر پر ہی ہوا ہے اور آپ اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تو جانتی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے یا آپ جو کچھ بھی اس معاملے کے متعلق جانتی ہیں، خدا کے لیے بتا دیجئے تاکہ ان کی بیٹی کو قبر کی مٹی نصیب۔ وہ کہنے لگی، تمنا کافی سالوں سے میرے پاس کام کر رہی تھی، وہ ہمارے کپڑے بہت اچھے سے دھوتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ کپڑے محض ایک لالچ کی وجہ سے دھو رہی ہے۔ جس دن تمنا کی موت ہوئی اس سے کچھ وقت پہلے ہی تمنا نے مشین میں کپڑے دھونا شروع کیے تھے۔ میرے کمرے میں کچھ کپڑے دھلے ہوئے رہتے تھے، اس لیے میں وہ کپڑے دینے کے لیے تمنا کے پاس گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ تمنا چوروں کی طرح سے کپڑوں کی تلاشی لے رہی ہے، ادھر ادھر منہا کر رہی ہے، کپڑوں میں کچھ ٹٹول رہی ہے، کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ مار کر دیکھ رہی ہے کہ شاید کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں وہیں پر چھپ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے کوٹ کی جیب میں سے 500 کا نوٹ نکلا، جسے دیکھ کر تمنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اس نوٹ کو باندھ لیا، پھر دوسرے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی۔ ایسے کرتے کراتے اس نے سب کپڑوں کو ٹٹولا، کسی میں سے 100، کسی میں سے 200 کا نوٹ نکل رہے تھے۔ کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ میں کپڑوں کو چیک کر کے دھونے کے لیے ڈالوں، اس لیے اکثر میرے شوہر اور میرے بیٹے کی کپڑوں کی جیبوں میں پیسے رہ جاتے تھے۔ کئی دفعہ تو میرے شوہر نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا کہ میرے بھلا کپڑے میں اتنے پیسے چھوٹ گئے تھے، کیا تمہیں ملے؟ میں ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی اور نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں بہت معمولی تھی۔ لیکن جب اس دن میں نے تمنا کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس پر کسی قسم کی بھی کوئی زور و زبردستی نہیں کی، میں بس اس کے پاس گئی اور اسے وہ کپڑے تھما دیے اور میں نے کہا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے مانگ لیتی، میں تمہیں کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا، کپڑے سب کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، ان پیسوں سے کوئی ترازو نہیں ہے، میں نے اس سے وہ پیسے لیے بھی نہیں تھے، مجھے تو صرف اس کی ایمانداری پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں یہ کہہ کر جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف مڑی، ایک زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ تمنا کی چیخ تھی۔ میں دوڑی ہوئی گئی تو دیکھا کہ تمنا واشنگ مشین کے ساتھ بری طرح سے چپکی ہوئی ہے، شاید اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے گھر میں موجود باقی نوکروں کو بھی بلایا، بڑی مشکل سے ہم نے مین سوئچ بند کیا تھا، لیکن تمنا کی ڈیڈ باڈی اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اس واشنگ مشین کے سمیت ہی تمنا کے گھر پر اس کی میت کو پہنچانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہاں عورت بھی بہت دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاید اب تمنا کی ماں کو بھی وہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیسے ان کی بیٹی مہینے کے آخر میں اتنے زیادہ پیسے جمع کر دیا کرتی تھی۔ تمنا کی ماں کا سر جھک گیا اور وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ مفتی صاحب نے کہا، بی بی، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ تمنا کو اس واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ تو اس کے گناہ کی سزا تھی جو اسے ملی تھی، لیکن تمنا کی ماں اور تمنا کے شوہر کے دل پر جو گزری تھی پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جو تمنا کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ تمنا نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے جس سے ایسی موت اچانک ہو۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔